بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا درود شریف پڑھنے کے لیے کسی ولی اللہ، کسی عامل استاد سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں یعنی واضح طور پر درود پڑھنے کی اجازت دے دی ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اس آیت مبارکہ میں صرف حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے اجازت بھی ہے کہ اے ایمان والو خوب خوب درود اور سلام پڑھو۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اب دنیا میں کسی بھی شخص سے، خواہ وہ ولی ہو یا عامل ہو یا استاد ہو، درود پڑھنے کی اجازت لینا نہ تو شرط ہے، نہ فرض ہے، نہ اہم ہے، اور نہ ہی ضروری ہے۔ آپ اپنے طور پر درود پڑھیں، اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں تواتر کے ساتھ فضیلت بیان فرما دی، تو اب کسی سے اجازت لینے کا تک نہیں بنتا۔ میں نے اس موضوع پر پہلے بھی ایک مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کری تھی، لیکن ہمارے نئے آنے والے احباب یا درود اکیڈمی کے نیو ممبران، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ دیگر وظیفوں کی طرح درود شریف بھی بغیر اجازت نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، اللہ نے تو اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر آپ نے کیوں لی اجازت؟ کیونکہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا نا کہ میں نے 3-4 اولیاء اللہ سے درود شریف پڑھنے کی اجازت لی ہوئی ہے۔ جو روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز سنتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو سنی ہوگی، میری پچھلی ویڈیو، جس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 3-4 اولیاء اللہ سے درود شریف پڑھنے کی اجازت لی ہوئی ہے میں نے۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم سے درود رحمت 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے کی اجازت لی تھی تحریری طور پر، یعنی ان سے لکھوایا تھا میں نے کہ حضرت لکھ کر دے۔ میں نے فون کیا تھا، اجازت مل گئی، لیکن میں نے کہا کہ حضرت لکھ کر دے، خط لکھا، انہوں نے جوابی لفافے میں اجازت لکھ کر بھیج دی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے 1 کروڑ مرتبہ درود رحمت پڑھنے کی، آپ پڑھیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اسی درود کی اجازت فیصل آباد کے ایک بہت بڑے ولی اللہ مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب، ان سے بھی میں نے فون پر اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت دے 1 کروڑ مرتبہ درود رحمت پڑھنے کی۔ یہ کافی پرانی بات ہے، غالباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک اور بہت بڑے ولی گزرے، انہوں نے 140 یا 150 سال عمر طویل پائی تھی، اب فوت ہو گئے، سندل بابا۔ قبائلی علاقے کے رہنے والے تھے، اردو نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے فون کیا تو ان کے مترجم نے میری بات ان تک پہنچائی کہ یہ بندہ 1 کروڑ مرتبہ درود رحمت پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ اور پھر اب میں نے اپنے شیخ محمد محتشم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے، ان سے میں نے اجازت لی درود آل محمد اور درود غوثیہ کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اجازت لی، جبکہ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں اجازت دے رکھی ہے درود پڑھنے کی۔ دیکھیں، میرا مائنڈ آپ کے مائنڈ کی طرح ہرگز نہیں ہے
کہ درود پڑھنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ بغیر اجازت نہیں پڑھنا چاہیے، نقصان ہو سکتا ہے، مطلب رجت ہو سکتی ہے۔ میں نے جو بزرگوں سے اجازت لی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس علم مکنون کو ہمارے اوپر ظاہر کر دے۔ اس نیت سے میں نے اولیاء اللہ سے اجازت لی ہے۔ اور یاد رکھے جب بزرگ اجازت دیتے ہیں تو پھر رستے کشادہ ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، میں توجہ نہیں بنا پا رہا، مجھے درود پڑھتے وسوسے بہت آتے ہیں، یا میری تسبیح گم ہو جاتی ہے، یا میرے کام مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں، یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر رکاوٹیں نہیں آتی، پھر رستے کشادہ ہوتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پھر شرح صدر عطا ہوتا ہے، بزرگوں کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ اور دراصل یہ اجازت نہیں ہوتی بلکہ روحانی توجہ ہوتی ہے کہ جب اولیاء اللہ ہمارے دلوں پر توجہ ڈالتے ہیں تو پھر شرح صدر عطا ہوتا ہے، پھر کروڑوں کیا، پھر اربوں خربوں کیا، بس پھر اللہ ہی تعداد جانتا ہے کہ اس بندے نے 13-14 سال میں کتنا درود پڑھ لیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے سے، لیکن ہم تو اصل تعداد نہیں بتاتے، بس کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 15-20 ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ اشارتاً بتاتے ہیں، اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اجازت لینے کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دعا اور بزرگوں کی روحانی توجہ ہمارے شامل حال ہو جائے اور ہمارے لیے درود کی روحانیت کی منازل طے کرنا آسان ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ بزرگوں کی دعائیں ہی تو ہیں نا کہ جو یوٹیوب کے ذریعے سے دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک میں درود شریف کے لیکچر سنے جا رہے ہیں۔ 22 کتابیں درود شریف کے موضوع پر لکھ دی گئی اور سینکڑوں کتابیں زیر قلم ہیں۔ کئی ہزار لوگ مسلسل واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں، سینکڑوں واٹس ایپ گروپ بنا کر لوگوں کو درود پڑھوا رہے ہیں، درود اکیڈمی جیسا ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں۔ تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارا کمال تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت اور اولیاء اللہ کی روحانی توجہ کا ہے۔ اور درود کا پھر اپنا بھی فیض بیچ میں شامل ہے، ورنہ ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہماری کیا اوقات ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا یہ سب جو کرم ہوا ہے یہ بزرگوں سے اجازت لے کر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ چیز ہے۔ تو اجازت لینے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ بزرگوں کی روحانی توجہ اور بزرگوں کی دعا ہمارے اذکار میں شامل ہو جائے اور ہمیں جلدی فیض مل جائے۔ اور ہاں، اگر آپ کو بزرگ میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اب ہمیں تو توجہ ہی نہیں مل سکتی، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی، اب ہم کیا کریں؟ بزرگ میسر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بزرگان دین ہی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا درود شریف مرشد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود شریف خود ایک کامل مرشد ہے اور یہ انسان کو ڈائریکٹ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر جاتا ہے۔ مرشد کا کیا کام ہوتا ہے؟ مرشد کا کام کرامتیں دکھانا نہیں ہے، مرشد کا کام لوگوں کے مسئلے حل کرنا نہیں ہے، یہ تو ہم نے بنا لی ہے۔ مرشد کا اصل کام یا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر دیا جائے، لوگوں کو دین کے رستے پر چلایا جائے، لوگوں کا ایمان تازہ کیا جائے، اور یہی کام عام لوگ بھی کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی صرف ولی اللہ کے ذمہ نہیں ہیں کہ بس وہی کریں گے، دوسرے لوگوں کے ذمہ بھی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے لوگوں کے ذمہ بھی ہے، جیسا کہ مدنی قافلے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، یا دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے۔ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر جمعرات کی شام کو عصر کے بعد تبلیغی جماعت والے، جو ہمارے بھائی ہیں تبلیغی جماعت والے، گھر کا دروازہ نوک کرتے تھے کہ مسجد میں جماعت آئی ہے یا مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے تو اپنے والد صاحب کو بھیج دیں۔ ہمارے ابو کہا کرتے تھے انہیں کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے، اور جب ہم تبلیغی جماعت والوں کو کہتے تھے نا کہ ابو گھر نہیں ہے تو پھر وہ کہا کرتے تھے اچھا پھر آپ ہمارے ساتھ چلو۔ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی تھی۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ یار یہ ہمیں کلمہ سکھانے آئے ہیں، ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں، یہ غیر مسلموں کو جا کر تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلمے پر محنت کرنی ہے، کلمے پر محنت کرنی ہے، یہ ہمارا کام ہے، آئیں کلمے پر محنت کریں۔ اور اب جب کہ ہم خود دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اب ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ در حقیقت وہ ہمیں کلمہ سکھانے نہیں آتے تھے، بلکہ ہم جو اپنا ایک مقصد بھول گئے ہیں کلمے والا، وہ یاد دلانے آتے تھے ہمیں۔ بھٹک گئے ہیں نا، ہم بھول گئے ہیں نا، تو وہ یاد دلانے آتے تھے ہمیں۔ تو دیکھیں بات وہیں آ گئی نا کہ اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی درود پڑھنے کی، بھائی ہمیں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ ہمیں تبلیغ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم جس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اس مقصد کو دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ ولی اللہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور اجازت لینا دور کی بات، اور اجازت لینا درود کی، وہ بھی تو ایک طرح سے یہی ہے نا کہ ہم بھول بیٹھے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے، اب ہم بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں، ان کی روحانی توجہ لے رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرے، مستقل مزاجی عطا کرے، ثابت قدمی عطا کرے کہ ہم اب اس رستے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ ہوتا ہے اجازت لینے کا اصل مقصد اور مطلب۔ تو امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور جہاں تک یہ کانسیپٹ ہے نا آپ کے ذہنوں میں کہ بغیر اجازت لیے درود پڑھنے سے الٹا اثر ہو جاتا ہے یا رجت ہو جاتی ہے، یقین کرے باخدا یہ سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ ذکر رسول سے کیا دماغ پر الٹا اثر ہو سکتا ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں نا۔ درود کیا ہے؟ ذکر رسول ہی تو ہے۔ یہ رجت سے بچنے کے لیے اجازت والے معاملے یا چکر عاملین نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایجاد کیے ہیں۔ اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن وہ مخصوص وظائف ہوتے ہیں، جیسے جنات کو مسخر کرنا، دشمن کی ہلاکی، یا کسی کو تسخیر کرنا۔ ان وظیفوں کے لیے اجازت شرط ہے، ہر وظیفے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، درود شریف کے لیے بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ مثلا میرے سر میں درد ہے، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر خود پہ دم کرنا ہے، تو کیا اب میں ولی اللہ ڈھونڈتا پھروں گا کہ اجازت ملے گی تو خود پہ دم کروں گا سورۃ فاتحہ کا؟ ہر وظیفے کے لیے اجازت لینا شرط نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور درود کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بزرگوں سے اجازت لے رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ان سے صرف دعا کروا رہے ہیں برکت کی۔ اجازت کا اصل مقصد یا اجازت کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہی کہ ہم بزرگوں سے دعا کروا رہے ہیں۔ تفصیل میں نے ابھی ذکر کی ہے ساری اس کی۔ تو میرے عزیزوں کچھ شعور پکڑیں اور ان فضول پابندیوں سے باہر نکلیں جو نسل در نسل ہماری روحانی بنیاد کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔
کوشش کریں جب بھی کسی بزرگ سے اجازت لے تو یہی ہو آپ کے ذہن میں کہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمیں روحانی توجہ ملے گی۔ اور اگر بزرگ میسر نہیں ہے تب بھی آپ بس درود پڑھتے چلے جائیں، آپ اپنا کام کریں، درود اپنا کام کرے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔